الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله قال أبو عثمان النهدي: كان السلف يعظمون 13 منها العشر الأخيرة من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اسلاف کیا حال تھا ان لوگوں کا، کیسے گزارتے تھے، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کی روشنی میں اپنا آخری عشرہ گزار سکیں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے اور آگے فرماتا ہے قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 رات کون سی ہیں، اس بارے میں مفسرین درمیان میں کافی اختلاف ہے. اکثر تو شاید وہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں اس میں، مگر میں نے جب تفسیریں دیکھی تو یہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس میں کون کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ضحاک، ابن الجوزی، ابن عطیہ اور علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے قول پڑھا، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں، ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف 10 راتوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے. وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہیں محرم کے ابتدائی 10 دن، دوسرا ہے رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسرا ہے ذی الحجہ کے 10 دن. تو آخری عشرے میں اسلاف کا کیا حال تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلاف کی طرح سب سے پہلے ان کا احترام اور تعظیم کرنا چاہیے. 20 دن جس کوتاہی میں گزرے، اگر آپ یہ 10 دنوں کو گزارے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے منہج سلف کے خلاف ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بندے کے اندر جس قدر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی تعظیم آتی ہے. ذرا تصور کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب قدر آتی، تاخرات آتی، نبی کی خوشی کا کیا حال، حضرت صحابہ کی خوشی کا کیا حال. آج بھی اگر ہم اپنے اندر ایمان کو ٹٹولیں، ایمان جتنا ہوگا تعظیم اور احترام اتنا زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کا موقع ملتا نا، ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے، گناہ کا موقع ملا تو خوش ہو جاتے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے. اسی لیے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لو آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کو پا کر حقیقت میں مومن کو خوش ہو جانا چاہیے. اسلاف کی جو تیسری حالت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں لمحے لمحے کی قدر کرتے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کے اسوے پر چلتے تھے. اور یاد رکھیے یہ جو 10 دن آتے نا، اس 10 دنوں میں تجارت، دعوت کا کام، فلاں سب چھوڑ ڈالنا. کس کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دینا. ہم دیکھتے ہیں بزنس مینوں کو بھی رمضان کا آخری عشرہ ہے تو زیادہ بیچنے کی کوشش کرتے، دکانوں میں رہتے نہیں. ارے کمانے کے لیے تو پوری عمر ہے، آخرت کب بنائیں گے ہم؟ دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے رہتے، جیسے ہی رمضان آتا حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے، قرآن کی خدمت میں لگ جاتے. آخری عشرہ آتا تو بولتے، ان کے بارے میں کہا جاتا امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں رہتے تھے، گھر والوں کو چھوڑ کر بیویوں سے بھی دور ہو جاتے. لہٰذا شادی شدہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے دور رہیں رمضان کے آخری عشرے میں. اور خصوصاً اعتکاف میں بیٹھنے والے کو تو بیوی سے دور ہی رکھا جاتا ہے تاکہ نفسانی خواہشات نہ آئیں. اس طریقے سے اسلاف کی تیسری جو حالت تھی، رمضان میں کیا کرتے، آخری عشرے میں قرآن سے جڑ جاتے. ہم بولتے رہتے قرآن رمضان میں اترا، رمضان میں اترا، اور رمضان کے آخری عشرے میں نہ اترا، جیسا کہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لہٰذا ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے قرآن پڑھتے تھے. ولید ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ رہا تو کس طرح تھا، اسے سائن کرنا، جانا آنا، مگر ماشاءاللہ رمضان میں 3 راتوں میں قرآن پڑھ لیتے تھے. اسی طریقے سے لمبا قیام ہونا، ماشاءاللہ ہماری مساجد میں اہتمام ہوتا اس کا. قرات جیسے دوسرے وقت میں رہتی ذرا لمبا پڑھتے، 1.25 پارا، 1.5 پارا. اور اس طریقے سے ذرا رکوع بھی، سجدہ بھی لمبا کرے تو تھکے تو رمضان کا آخری عشرہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زمانے میں جب تراویح کی نماز شروع کی نا، اس وقت دو صحابہ کو کیا بھی امام بنایا تھا، اس میں ایک تھے تمیم داری اور دوسرے تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کیسے نماز پڑھاتے معلوم؟ لہٰذا لکھنے والوں نے لکھا تمیم داری بھی ابی بن کعب بھی اتنا لمبا پڑھاتے، یہ کہ رکعت میں ماشاءاللہ 200 آیتیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمت تھی، جنت الفردوس کو پانا ہے، جنت اونچی ہے نا، محنت بھی اتنی کرنا پڑتا۔ یہاں تک کہ بعض بولتے تابعین وغیرہ ان کے پیچھے پڑھنے والے، اتنا لمبا قیام رہتا، ہمیں تو عصا رکھ کے اس کے اوپر سہارا لے لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے لمبا قیام کرنا، لمبے رکوع کرنا، لمبے سجدہ کرنا، جب نماز ختم ہو تو تھکنا۔ ابن عثیمین ابھی تقریباً ہو گیا کہ 20 سال ہو انتقال ہو کر کے، ان کے بارے میں آتا ہے تاخرات ہوئی تو شیخ جو ہے چلے تو چکر آتی، اس حد تک تھکنا، اسے بولتے رمضان کا آخری عشرہ۔ اور اسی طریقے سے دعا کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اہل حدیثوں میں سلفیوں میں دعا کرنے کا مزاج بہت کم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، دعا نہیں کرے تو اللہ غصہ ہو جاتا، دعا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا جب بھی موقع ملتا نا آپ کو دعا کرنا۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوئے، وہاں لکھ کر ہیں جماعت 5:30 کو ہے، 29 سیکنڈ ہیں، تب بھی دعا کرنا۔ ہمیں لائٹ لے لیتے کیا ہوتا 29 سیکنڈ میں بہت کچھ مانگ سکتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اقامت اور اذان کے درمیان میں کیا کروں؟ قرآن پڑھو دعا کرو؟ بولے دعا کرو۔ اذان ہوتی آسمان دروازے کھل جاتے، لوگوں دعا کرو دعا کرو۔ لہٰذا دعا کو معمول سمجھیں۔ اپنی زندگی میں ہم کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، کتنے مسائل ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالت سجدہ میں 350 مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کہاں ہے؟ والدین یاد آتے نہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تو بولتے رمضان کے ان دنوں میں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو۔ بہرحال کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر وہ انتقال کرے تو ان کے مغفرت کے لیے، اگر وہ ہوں تو ان کی صحت اور ان کا سایہ ہمارے پر تادر پہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کیسا ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں خود جاگوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاؤں۔ لہذا خطبے میں وہ چیز آئیں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو جگاتے، پوری رات جاگتے، اور جو ہے کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا 2 معنی بتایا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی بیویوں سے جمع کرنا چھوڑ دیتے، دوسرا یہ ہے ایسا اللہ کے نبی تیار ہو جاتے کہ بیچ میں ذرا بھی ڈھیلا ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بیچ بیچ میں وقفہ وہ دے کر بھی لوگ نہیں آتے۔ اب تو انتظامی کمیٹی والے لوگ کیا کرے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے رکھنا پڑتا، لوگ پکڑتے درخت دیو ایسا کرنا پڑا۔ ضرورت نہیں ہے نا آپ کو، آپ کے اندر وہ محبت رہے تو کمیٹی والوں کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر جتنا ایمان ہے جتنا آگے آتے آپ، اگر ایمان نہیں تو جو ہے وہ کیا ہوتا، وہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس ہونا چاہیے۔ لہٰذا صحابہ صحابیت کی کیا کیا یہ قدر تھی۔ دیکھو نبی کے زمانے میں 23 کو 25 کو 27 کو سب جو قیام کیا ہے تاخرت پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ علامتیں بتائیں، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ماشاءاللہ لیلۃ القدر خواب میں دکھایا، جو علامتیں ان کو دکھائیں نبی کے پاس آ کر بولتے یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کیا کہا، دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد کیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اس سے خود معلوم ہوتا کہ شب قدر بڑی بہترین جو ہے رات ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا چاہیے۔ جملہ سنیے کیا کہتے ہیں، لا ینال الجنۃ من یؤثر الراحہ، جو آدمی راحت کا متلاشی ہے، جو آدمی تناسانی ہے، جو آدمی خالی سکون تلاش کرتا دنیا میں، انہیں جو ہے جنت نہیں پا سکتا۔ اگر آپ کو جنت پانا ہے اتنا تھکانا بھی پڑے گا۔ اور اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خیر کو نہیں پا لیتے، اللہ کے نبی یہ چاہتے میرے ساتھ میری بیوی بھی جگنا، میرے ساتھ میرے بچے بھی جگنا۔ بعض دیکھتے ہیں مرد جو ہے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، عورت مارکیٹ میں ہے، یہ آپ کی دینداری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے گھر میں غلط چیزیں دیکھ کر بھی خاموش ہیں، اور خصوصاً بے حیائی، آپ نے فرمایا کہ ایسے بے حیا شوہر پر جنت حرام ہے، اور اس کو آپ نے کہا دیوس ہے۔ لہٰذا بچوں کو بھی مکمل طور پر عادت ڈالنا چاہیے۔ اچھا بچے رات میں نہیں جگتے، سو جاتے، بولے تو کیا کرنا اس کے لیے، ان کو عشاء کے بعد سلا ڈالنا۔
تاکہ سو جانے سے ماشاءاللہ جو ہے صبح میں اٹھ کر مکمل طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب قدر کیا تھی وہ دکھایا گیا، جیسے ہی میں نکلا دو صحابہ کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، نبی کی ذہن سے وہ بات اٹھا لی گئی۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ بات کرتے رہتے ہیں تو ادھر پڑھے تو فوراً بھول جاتے ہیں، لہٰذا جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے، بندہ جو ہے فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں مردوں کو ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ ذرا آتے ہوئے یہاں بھی خوشبو کا لگائی جائے، اور ہر ایک آدمی خوشبو کا استعمال کر کے آئے۔ عطر آپ کا ملتا ہے نا، اچھا وہ 40-50 والا ملے تو جہاں لاتا وہاں ختم ہوا تھا، وہ ذرہ بھاری جو ہوتا وہ لگا کے آئے تو کیا ہوتا، سکون ملتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع عطر لگا کے آتے تھے، لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور اسلاف کی زندگیوں میں ماشاءاللہ بڑی بلند ہمتی رہتی تھی، لہٰذا ان راتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا خوب محنت کرتے۔ بعض اسلاف کے بارے میں بات ہے، حالانکہ اس میں دلیل نہیں ہے، کیا کرتے تھے، کئی اسلاف کے بارے میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی طاق راتوں میں غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے۔ اب وہ 27 کو احناف جو لگاتے وہ پتہ نہیں دلیل کہاں سے ملی، لیکن اسلاف کا عمل دکھتا ہے یہ۔ اب پوچھیں گے دلیل کیا ہے، اس کی دلیل نہیں، اس کا تعلق عادات سے، عبادت سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ بھی اچھے کپڑے پہنو اور خوشبو لگا کے آؤ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا بحث کرنے کی اس بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیسے کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ بولتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما شہدائے سنت اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ اگر آپ اب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کو اٹھانا چاہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیوی کے چہرے پر پانی مارتے، اٹھو اٹھو۔ اب اٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، گجگلی نہیں کرنا، انسان کو غصہ آتا، کیسے کرنا، جہاں سے اٹھانا ویسے اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بھی، علی کو بھی پیر سے اٹھایا، تو بولے علی اللہ تعالیٰ جب ہم نہ توفیق دیتا ہمیں پڑھ لیتے ہیں، بولے تو نبی کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے سورہ کہف کی آیت کو پڑھ کر آگے بڑھ گئے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی اور اسلاف کے نقش قدم پر چل کر خوب محنت کرنا چاہیے۔ یہ رمضان جا رہا ہے، خالی بولنے کو نہیں رہنا، چلے گا تو بعد میں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا در و بدر کس پر ہوتا ہے، خاتمے پر ہوتا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اتنی سب چیزیں جان لیتے، پڑھتے، واٹس ایپ گروپ میں ڈالتے، اسٹیٹس میں رکھتے، عمل نہیں کرتے، یہ اہم ہے۔ فضیلت کو جان لینا کوئی کمال کی بات نہیں، فضیلت جانا اس پہ عمل کرنا۔ لہذا اسلاف کیا کرتے تھے، اسٹیٹس بھی نہیں تھا، واٹس ایپ بھی نہیں تھا، مگر عمل بہت تھا۔ لہٰذا ان اللہ و ملائکتہ رکھ لینا، درود نہیں پڑھنا جیسا نا وہ بھی سچ ہے، ولیالین عشر لوگ رکھ لیتے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رکھ لیتے، اور ہمارے پاس دعائیں بھی لگائی گئیں، اگر نہیں پڑھے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان راتوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، دیکھو کہا جو آدمی یہ طاق راتوں کے خیر سے محروم رہا وہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ تلاش کریں ہم، اگر ایک رات لوگ جاگتے، دوسری رات کو نہیں، تیسری رات کو جاگتے، بعض لوگ 27 کو جاگتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر سال میں ایک رات میں 80 سال کی عبادت کا اگر ثواب دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہے۔ آخری چیز ہے سورہ قلم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی ہے اللہ کی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں صحت مند تھے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ ذرا جو لوگ رمضان کے آخری عشرے کو لائٹ لے لیتے یا شاپنگ کرتے گھومتے رہتے، اس کے لیے کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں، اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث میں آیا ہے، کافروں کو قیامت کے دن سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، منافقین کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب وہ جھکنا پائیں، جھکنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو لوہے کی طرح بنا دے گا۔ اس میں آیت میں، حدیث میں ذکر ہے مومنین کے علاوہ، اللہ کے نبی نے اس کو مستثنیٰ فرمایا۔ مومن کیا کرتا، اپنے رب کے سامنے جھکتا۔ جو لوگ اس دنیا میں جھکے قیامت کے دن میں جھک پائیں گے، اور جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں کو نہیں آتے، ذرا تصور کرو، یہاں جھکے اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہے، اگر یہاں نہیں جھکے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اگر ہماری پیٹ لوہے کی طرح بنا دیا تو کیا کریں گے، ذرا سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔